بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تایازاد کزن کی شادی پر انایا پہلی بار گاؤں آئی تھی۔ بابا نے کہا تھا کہ چند دن ہی گاؤں میں رک سکیں گے کیونکہ انہیں واپس آ کر آفس میں کچھ کام نمٹانے تھے، مگر وہ کئی سالوں بعد گاؤں آئے تھے، سو وہاں کے لوگوں اور رشتہ داروں نے ان کا شاندار استقبال کیا اور شادی ختم ہونے کے بعد دعوتوں کا جو سلسلہ شروع ہوا تو رکنے کا نام ہی نہ لیا۔ اسی بہانے انایا کو گاؤں سمیت آس پاس کے علاقوں میں بھی گھومنے کا موقع مل گیا۔ وہ رات گئے تک اپنی کزنز کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی رہتی اور گاؤں کے نت نئے قصے سنتی۔ اس دن بھی وہ، ہانیہ اور زاہدہ بیٹھ کر باتیں کر رہی تھی کہ زاہدہ نے ایک عجیب بات بتائی۔ اگر تم غلطی سے بھی رات کو اکیلی باہر نکلی تو سڑک کے کنارے بنی ہوئی کوٹھی تک ہرگز نہ جانا، کیونکہ وہاں پر ہر رات بدروحیں آ کر رقص کرتی ہیں، اور میں نے سنا ہے کہ وہ انسانوں کی سخت دشمن ہے۔ آج تک کوئی بھی اس کوٹھی میں نہیں جا سکا ہے۔ کئی سال پہلے اس کے باہر ایک چوکیدار موجود ہوا کرتا تھا، لیکن ایک روز صبح کے وقت وہ لوگوں کو مردہ حالت میں ملا، اور میرے بابا بتاتے ہیں کہ ان کی گردن پر پنجوں کے نشانات تھے۔ اس واقعے کے بعد سے کوئی بھی رات کے وقت کوٹھی کے اندر نہیں جاتا۔ انایا کو یہ باتیں سن کر بہت حیرت ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی، کیا تم لوگوں نے کبھی بدروحوں کو دیکھا ہے؟ اس کا سوال سن کر زاہدہ اور ہانیہ اس کا چہرہ اس طرح دیکھنے لگی جیسے اس کی ذہنی حالت پر شک کر رہی ہوں۔ ہانیہ ہنستے ہوئے بولی، ہم نے بدروحوں کو دیکھ کر مرنا ہے کیا؟ بھائی، میں نے تو جب سے یہ بات سنی ہے، رات کو کوٹھی کی طرف جانا تو دور کی بات، میں تو دروازے سے باہر جھانکتے ہوئے بھی ڈرتی ہوں۔ انایا بہادر بنتے ہوئے بولی، مجھے تو تم دونوں پر حیرت ہو رہی ہے کہ تم نے بدروحوں کو دیکھا نہیں اور ان سے ڈر رہی ہو۔ میں تو کہتی ہوں کہ ہمیں کھوج لگانی چاہیے کہ یہ بات صحیح ہے یا محض لوگوں کو کوٹھی میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے کوئی من گھڑت قصہ سنایا گیا ہے۔ ہمیں رات کو وہاں چل کر اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا ہوگا۔ ہانیہ اور زاہدہ حیرت سے منہ کھولے اس کی بات سن رہی تھی۔ نہیں بھائی، مجھے اپنی زندگی بہت عزیز ہے اور میں وہاں ہرگز نہیں جاؤں گی۔ تم دونوں جانا چاہو تو جا سکتی ہو۔ ہانیہ نے صاف انکار کیا، جبکہ زاہدہ بھی بولی، انایا، ہانیہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، میں بھی وہاں جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھنا چاہتی، اور دوست ہونے کے ناطے تمہیں بھی مشورہ دوں گی کہ وہاں جانے کا خیال اپنے دل و دماغ سے نکال دو، کیونکہ تم ہماری مہمان ہو اور ہم اپنے مہمانوں کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ زاہدہ نے بھی صاف منع کر دیا تو انایا بولی، تم دونوں ہمیشہ ڈر ڈر کر زندگی گزارنا، جبکہ میرا ماننا ہے کہ جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ تم دونوں ڈرتی رہنا، جبکہ میں کوٹھی کے راستے پردہ ہٹا کر ہی رہوں گی۔ کیا تم دونوں اس معاملے میں میری کچھ مدد کر سکتی ہو؟ اس کی بات سن کر زاہدہ اور ہانیہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر کچھ سوچ کر بولی، ٹھیک ہے، ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر کسی قسم کے نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ ان کی بات سن کر انایا خوش ہوتے ہوئے بولی، تم دونوں بے فکر رہو، بس مجھے ایک بار کوٹھی کا رستہ بتا دو تاکہ میں رات کے وقت بآسانی وہاں پہنچ سکوں۔ ہانیہ اور زاہدہ اسے لے کر کوٹھی کے رستے پر چل پڑیں، جہاں درمیان میں ایک جنگل بھی تھا۔ جنگل سے گزرتے ہوئے انہیں مختلف قسم کے جنگلی جانور دکھائی دیے۔ زاہدہ اور ہانیہ جانوروں کو دیکھ کر شدید خوف محسوس کر رہی تھی، لیکن انایا بڑی بہادری سے آگے بڑھتی رہی۔ اسے آگے بڑھتے دیکھ کر ان دونوں کے اندر بھی حوصلہ پیدا ہوا اور وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے راستہ بتاتے ہوئے چل رہی تھی۔ بس اب یہیں رک جاؤ۔ جیسے ہی جنگل ختم ہوا اور سڑک کا آغاز ہوا تو ہانیہ نے سختی سے کہا اور دور اشارہ کرتے ہوئے بولی، وہ سامنے دیکھو، جو تمہیں کالے رنگ کا بڑا سا گیٹ دکھائی دے رہا ہے، وہی آصف زدہ کوٹھی ہے۔ اس کے اندر جانا کم از کم کسی مجھ جیسے کمزور انسان کے بس کی بات تو نہیں ہے۔ میں تو تمہیں اب بھی منع کرتی ہوں کہ وہاں نہیں جاؤ، اور وہاں جانے کا خیال اپنے دل و دماغ سے نکال دو، کیونکہ وہاں جانا اپنی موت کو خود آواز دینا ہے۔ اس کی بات سن کر انایا ہنستے ہوئے بولی، بس کر دو، مجھے مت ڈراؤ، کیونکہ میں ڈرنے والی نہیں ہوں۔ ویسے بھی موت سے کیا ڈرنا، جب نصیب میں لکھا ہوگا تو ہر حال میں مر ہی جانا ہے۔ انایا کو کوٹھی کا راستہ بتا کر وہ دونوں واپسی کے لیے مڑ گئیں۔ انایا ان دونوں کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ وہ انہیں سمجھانے لگی، آج رات تم دونوں مجھے گھر سے باہر نکلنے میں مدد دو گی، اور یہ بات یاد رکھنا کہ اس ساری بات کا ہم تینوں کے علاوہ کسی کو علم نہ ہو۔ مجھے امید ہے کہ تم ساری بات سنبھال لو گی۔ میں جلد ہی کوٹھی کا راز لے کر واپس آ جاؤں گی۔ تم دونوں دروازہ کھلا رکھنا، اور ہاں، میرے آنے سے پہلے سونا مت۔
ہانیہ اور زاہدہ نے ایک زبان ہو کر کہا، بے فکر رہو گرو جی، بس آپ جلدی گھر لوٹ آنا اپنی جان بچا کر۔ رات کے وقت جب سب گھر والے سو گئے تو وہ دونوں چپکے سے کمرے سے باہر نکلیں اور بیرونی دروازہ کھول کر باہر نکل گئیں۔ زاہدہ اور ہانیہ کے دل بری طرح دھڑک رہے تھے کیونکہ باہر اندھیرا تھا، اور انہوں نے باہر جھانک کر دیکھا تو عنایہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ ہانیہ نے زاہدہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے اندر لے آئی۔ وہ دونوں اس وقت سخت خوف محسوس کر رہی تھیں۔ میرے خیال سے ہمیں اس معاملے میں عنایہ کا بالکل ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا، کیونکہ اگر کسی کو کانوں کان اس بات کی خبر پڑ گئی کہ عنایہ کوٹھی کی طرف گئی ہے تو شاید ہم دونوں کو تو زندہ ہی زمین میں دفن کر دیں۔ زاہدہ کے کہنے پر ہانیہ نے اپنا دل تھام لیا اور بولی، پلیز خاموش رہو، پہلے ہی ڈر کے مارے میری تو جان ہی نکل رہی ہے۔ جب تک عنایہ گھر واپس نہیں آ جاتی میرا تو دم ہی اٹکا رہے گا۔ چلو ہم دونوں کچھ پڑھتے ہیں تاکہ جلد از جلد وہ واپس آ جائے اور ہمارا بھی وقت گزر جائے۔ اب ان دونوں نے مل کر مختلف آیات اور سورتوں کا ورد شروع کر دیا اور جھوم جھوم کر پڑھنے لگیں۔ اسی وقت بابا اس طرف آ نکلے۔ وہ بولے، کیا ہوا بیٹا، سب خیر تو ہے نا؟ تم دونوں مجھے کچھ پریشان دکھائی دے رہی ہو۔ ہانیہ نے ایک دم خود کو سنبھالا اور کہنے لگی، بابا جان، زاہدہ کو کمرے میں گھبراہٹ ہو رہی تھی تو میں اسے یہاں باہر لے آئی اور اس پر پڑھ کر دم کر رہی ہوں تاکہ اس کی طبیعت سنبھل جائے تو ہم دونوں سونے کے لیے لیٹ جائیں۔ بابا نے زاہدہ کی طرف دیکھ کر اس سے پوچھا، کیا بات ہے زاہدہ بیٹے، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ زاہدہ مسکرا کر بولی، جی بابا، رات دیر سے کھانا کھایا تھا تو بدہضمی سی ہو گئی، کچھ دیر چہل قدمی کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ انہیں مطمئن کرنے کے لیے وہ چہل قدمی کرنے لگی، جبکہ بابا اپنے کمرے میں واپس چلے گئے تو ان دونوں نے سکون کا سانس لیا۔ صبح کو جب سب لوگ عنایہ کے بارے میں پوچھیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہانیہ کے کہنے پر زاہدہ بولی، منہ اچھا نہ ہو تو کم از کم انسان بات اچھی کر لیتا ہے، صبح تک وہ واپس آ جائے گی، بے فکر رہو۔ ہانیہ نے برا سا منہ بنا کر کہا، مجھے بے فکر ہونے کا کہہ رہی ہو اور تمہارا اپنا چہرہ چیخ چیخ کر تمہاری دلی کیفیت بیان کر رہا ہے۔ بس خدا کے لیے گھر والوں کے سامنے اپنے تاثرات کو قابو میں رکھ لینا، میری تو خیر ہے۔ زاہدہ جل کر بولی، اور تمہارے چہرے پر جو 12 بجے ہیں اس کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ ہانیہ نے کہا، یہ وقت لڑنے کا نہیں ہے، ہمیں خاموشی کے ساتھ عنایہ کے واپس آنے کی دعا کرنی چاہیے۔ زاہدہ اور ہانیہ کی باتوں میں عنایہ اپنے ساتھ کوئی ٹارچ لانا بھول چکی تھی، اس لیے راستے میں چلتے ہوئے نہایت دشواری کا سامنا تھا۔ 2-3 بار وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ راستے میں آئے ہوئے چھوٹے چھوٹے پتھر پاؤں میں چبھ رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ بہت آہستہ چل رہی تھی۔ چاند کی روشنی 4 سو پھیلی ہوئی تھی، لیکن ذرا سی روشنی میں راستوں کو درست طور پر دیکھنا ناممکن تھا۔ اس نے جنگل میں قدم رکھا تو پہلی بار اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن جلد ہی اس نے خود کو سنبھالا اور دن میں اپنی خیریت سے پہنچنے کی دعا کرنے لگی۔ جنگل میں انسانی بو سونگھنے کے بعد بہت سے جنگلی جانوروں کے غرانے کی آواز سنائی دینے لگی تھی۔ عنایہ کچھ دیر تک درخت سے لپٹ کر کھڑی رہی۔ جب اسے اچھی طرح یقین ہو گیا کہ کوئی جانور اس کی طرف نہیں آ رہا تو اس نے دوبارہ چلنا شروع کر دیا۔ رات کے اس پہر وہ چلتے ہوئے تھک چکی تھی۔ پہلے وہ زاہدہ اور ہانیہ کے ساتھ آئی تھی، اس لیے باتیں کرنے کے دوران راستہ بڑے آرام سے کٹ گیا تھا، جبکہ اب اس کا برا حال تھا۔ کافی دیر بعد جنگل ختم ہوا اور اس نے سڑک کنارے کھڑے ہو کر خدا کا شکر ادا کیا۔ کافی دور اسے ایک کوٹھی دکھائی دی جو روشنیوں سے جگمگا رہی تھی۔ آس پاس دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ کوٹھی کی طرف بڑھنے لگی۔ قریب جا کر اس نے دیکھا کہ اس کا بڑا سا کالا گیٹ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ اسے اندر جانے کا راستہ ملا تو وہ تیزی سے چلتی ہوئی کوٹھی کے اندر داخل ہو گئی۔ بلا شبہ کوٹھی اندر سے بہت خوبصورت تھی۔ عنایہ نے گردن گھما کر چاروں طرف دیکھا تو ایک جگہ اسے کچھ عجیب سی آواز سنائی دی۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے ایک کمرے میں چلی گئی جہاں بہت تیز روشنی تھی اور دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ کمرے کے اندر کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ سامنے 2 بدروہیں پھر رہی تھیں۔ ان کے حلیے ایسے تھے کہ انہیں دیکھ کر عنایہ کا سانس رک گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتی، ایک بدروح نے اپنے چہرے سے ماسک ہٹایا اور اس کے قریب آ کر بولی، کیا بات ہے لڑکی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا تم ہمیں دیکھ کر ڈر گئی ہو؟ پلیز ڈرو مت، کیونکہ ہم اپنے ڈرامے کی شوٹنگ کر رہے ہیں۔ ابھی وہ بات ہی کر رہی تھی کہ دوسری بدروح نے اپنے چہرے سے ماسک ہٹایا تو عنایہ دیکھ کر حیران رہ گئی،
کہ وہ کوئی بدروح نہیں بلکہ دراصل ایک خوبصورت لڑکا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا انایا کے قریب آیا اور بولا، کیا تم نے یہاں کیمرے لگے ہوئے نہیں دیکھے؟ اس نے ہاتھ کے اشارے سے سامنے لگے کیمروں کی طرف انایا کی توجہ دلائی تو وہ ہنس پڑی اور بولی، میری تو جان ہی نکل گئی تھی، میں تو سمجھ رہی تھی یہاں سچ مچ بدروہیں ہیں۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولی، مگر یہاں چوکیدار کی موت کیسے ہوئی تھی؟ بدروح اداکارہ کہنے لگی، جس رات چوکیدار کی موت ہوئی دراصل اس دن بھی ہم لوگ یہیں پر موجود تھے۔ در حقیقت اسے ہارٹ اٹیک ہوا تھا جسے لوگوں نے کوئی اور ہی رنگ دے دیا اور یہاں آنے سے کترانے لگے۔ ہم روز رات کو یہاں شوٹنگ کے لیے آتے ہیں اور صبح ہونے سے پہلے اپنا کام کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ ہم نے لوگوں کی غلط فہمی کو دور کرنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ ہم یہاں تنہائی میں سکون سے کام کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم بھی انسان ہیں اور ہمیں بھی رات کے وقت سونا ہوتا ہے، سو ہم جلد از جلد فارغ ہو کر گھر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اداکارہ نے خاصی تفصیل سے ساری بات بتائی تو لڑکا کہنے لگا، مگر تم رات کے اس پہر یہاں کیوں آئی ہو؟ تمہیں کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہے تو ہمیں اپنا دوست سمجھ کر کہہ سکتی ہو۔ بے فکر رہو، ہم تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ نوجوان لڑکے کی بات سن کر وہ بولی، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، دراصل میں شہر سے آئی ہوں اور چند روز تک گاؤں میں قیام کروں گی۔ میں نے اس کوٹھی کے بارے میں غیر معمولی باتیں سنی تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں حویلی کا راز پانے کے لیے یہاں آ موجود ہوئی۔ اس کی بات سن کر وہ دونوں اس کی حوصلہ افزائی کرنے لگے۔ لڑکی بولی، واہ، تم ایک بہادر لڑکی ہو، ہر لڑکی کو اتنا ہی نڈر اور بے خوف ہونا چاہیے۔ لڑکا کہنے لگا، بالکل، تم ہماری مہمان ہو اس لیے ہم اپنے آج کا شوٹ کینسل کرتے ہیں اور تمہیں پارٹی دیتے ہیں، مگر ہماری گزارش ہے کہ تم ہماری سچائی گاؤں کے لوگوں کو نہیں بتاؤ گی، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہماری راہ میں رکاوٹ بنے۔ انایا بولی، بے فکر رہیں، یہ بات کسی کو معلوم نہیں ہوگی۔ دونوں اداکار اسے بڑے سے کچن میں لے گئے اور انہوں نے مزیدار سا کھانا بنا کر انایا کے سامنے پیش کر دیا۔ ان دونوں نے بڑی پھرتی سے کھانا بنایا تھا۔ انایا ان کے ہاتھوں کی تیزی اور ذائقہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ہم دونوں نے ساری عمر ہاسٹلز میں گزاری ہے، سو ہم ہر کام میں ماہر ہیں۔ انایا نے کھانے کی تعریف کی تو اداکارہ نے بتایا۔ انایا مسکرا دی، رات کافی گہری ہو گئی ہے، اب میں چلنا چاہوں گی۔ کھانے سے فارغ ہو کر انایا نے کہا تو وہ دونوں اسے رخصت کرنے کے لیے دروازے تک آئے اور اسے الوداع کہا۔ انایا نے باہر قدم رکھا تو ہوا کے سرد جھونکے نے ان کا استقبال کیا تھا۔ اسے اپنے پورے وجود میں ٹھنڈ اترتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ سردی برداشت کرتے ہوئے آگے بڑھتی چلی گئی۔ جنگل میں قدم رکھا تو ایک خوف کی لہر اس کے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ پورے جنگل میں ہو کا عالم تھا۔ درخت کسی خوفناک جن کی طرح اپنا وجود پھیلائے کھڑے تھے۔ دور دور سے جنگلی جانوروں کے سونے اور رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ انایا کسی کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتی چلی گئی۔ ایک دم اسے ایسا محسوس ہوا تھا گویا کوئی اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہا ہے۔ خوف کے مارے وہ تیز تیز چلنے لگی۔ ڈر کے مارے سردی مزید محسوس ہونے لگی تو وہ ایک درخت سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ لمبی سانسیں لینے لگی۔ اسے ایسا لگا تھا کہ ساتھ چلنے والا اندیکھا وجود بھی اس کے ساتھ ہی رک گیا ہے۔ درخت کی ٹھنڈی ہوا سے وہ ٹھٹھرنے لگی۔ اگر یہیں بت بنی کھڑی رہی تو شاید کبھی آگے نہ بڑھ سکوں، اس نے دل ہی دل میں سوچا اور آگے قدم بڑھا دیے۔ ابھی وہ 2 قدم ہی چلی تھی کہ اس کا پاؤں مڑ گیا۔ وہ لہرائی اور اس سے پہلے کہ لہرا کر زمین پر آ گرتی، سردی سے ٹھٹھرتی روتی ہوئی انایا کو رحم دل جن زادے نے باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے بر وقت تھام لیا، جو در حقیقت اس کی حفاظت کرنے کے لیے ساتھ چل رہا تھا۔ انایا کے لیے یہ سب کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ ہانیہ اور زاہدہ جائے نماز بچھائے انایا کے جلد گھر لوٹ آنے کی دعا کر رہی تھی۔ صبح ہونے کے قریب تھی مگر انایا کے واپس آنے کے کوئی آثار دکھائی نہ دیتے تھے۔ وہ دونوں کوئی 10 بار دروازے سے جھانک کر آئی تھی مگر انہیں گلی میں کہیں انایا دکھائی نہ دی۔ ان دونوں کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ میرے خیال سے اب ہم دونوں کو اپنے کمرے میں جا کر لیٹ جانا چاہیے، کیونکہ صبح ہونے سے پہلے ہی بڑے ابا اٹھ کر باہر چہل قدمی کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اگر انہوں نے ہمیں یہاں راہداری میں چلتے ہوئے دیکھ لیا تو یقیناً وہ سمجھ جائیں گے کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ ہانیہ نے کہا تو زاہدہ نے اس کی بات سے اتفاق کیا اور کہنے لگی، تم بالکل ٹھیک کہتی ہو، چلو ہم دونوں کمرے میں چلتے ہیں۔ وہ دونوں اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئیں مگر نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔
انایا کے خیال نے ان کی نیند ہی اڑا رکھی تھی۔ میں تو دعا کر رہی ہوں کہ وہ جہاں ہو خیریت سے ہو اور جلد ہی گھر واپس آ جائے۔ سوچو اگر صبح کو سب نے اس کے بارے میں پوچھا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہانیہ کے کہنے پر زاہدہ بولی، زیادہ پریشان مت ہو، کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ دن کی روشنی پھیلنے لگی اور سورج کی روشنی روشن دان سے کمرے میں داخل ہونے لگی تو ان دونوں کے ہاتھوں کے طوطے کبوتر سب اڑ گئے۔ سب لوگ ناشتے پر جمع ہونے لگے تو ہانیہ زاہدہ کو کچھ باتیں سمجھا کر ناشتہ کرنے کے لیے چلی گئی۔ وہ سب کے سامنے یہی ظاہر کر رہی تھی کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ انایا اور زاہدہ ناشتہ کرنے کے لیے نہیں آئیں۔ تائی نے ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگی، زاہدہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے اور اس کی وجہ سے میں اور انایا رات بھر جاگتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیر سے سونے کی وجہ سے انایا کی آنکھ نہیں کھلی اور میں نے بھی اسے جگانا مناسب نہ سمجھا اور اکیلی ہی ناشتہ کرنے چلی آئی۔ وہ دونوں سو رہی ہیں، آپ بے فکر رہیں، اٹھ جائیں گی تو میں انہیں ناشتہ دے دوں گی۔ تائی جی اس کی بات کو نظر انداز کر کے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں اور بولی، ارے ایسے کیسے نہ فکر کروں، اپنی بچیوں کے بغیر میرے حلق سے تو ایک نوالا نہیں اترے گا۔ تائی جی نے جیسے ہی ان کے کمرے میں قدم رکھا تو زاہدہ کو اکیلے بستر پر پا کر بولی، انایا کہاں ہے اور تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ زاہدہ نے چہرے پر بیماری طاری کرتے ہوئے کہا، میری طبیعت اب پہلے سے بہتر ہے اور انایا واش روم میں گئی ہے۔ رات نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے وہ تو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ناشتے کا بھی بالکل من نہیں چاہ رہا اس کا، شاید اس نے رات کو پھل بہت کھا لیے تھے اسی لیے اب اسے بھوک نہیں ہے۔ اس نے اپنے لہجے کو نارمل بناتے ہوئے کہا تو تائی جی کچھ مطمئن ہوئی اور بولی، چلو تم ہی اٹھ کر ناشتہ کر لو، پھر دوا کھا کر لیٹ جانا، انایا کا جب بھی جی چاہے گا ناشتہ کر لے گی۔ زاہدہ جی اچھا کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھی تو تائی جی مطمئن ہو کر واپس چلی گئی اور زاہدہ نے سکون کا سانس لیا۔ بڑی مشکل سے صبح کا وقت گزرا۔ دوپہر کو تائی جی بولی، میں تمہاری چچی اور پھپھو کے ساتھ خریداری کرنے کے لیے جا رہی ہوں، تم تینوں گھر پر ہی رہنا اور اگر ہمیں دیر ہو جائے تو کھانا بھی بنا لینا۔ زاہدہ اور ہانیہ نے یہ بات سنی تو ان کے من کی کلی کھل گئی۔ وہ بولی، آپ بالکل بے فکر ہو کر جائیے، ہم شام کا کھانا بھی بنا لیں گے اور گھر کی صفائی بھی کر لیں گے۔ ان دونوں نے انہیں یقین دلایا تو وہ خوش ہو کر خریداری کرنے کے لیے چلی گئیں۔ مہربان جن ذات کی باہوں میں انایا خود کو محفوظ تصور کر رہی تھی، مگر ساتھ ہی سخت شرمندہ بھی تھی۔ اس نے جن ذات کے سہارے سے چلنا چاہا مگر ناکام رہی۔ پاؤں میں شدید تکلیف اور لنگڑاہٹ تھی۔ اس کے منہ سے سسکی نکلی تو جن ذات اسے لے کر ایک طرف بیٹھ گیا اور اس کا پاؤں ہاتھ میں لے کر اس کا معائنہ کرنے لگا۔ میرے خیال سے آپ کے پاؤں میں موچ آ گئی ہے، میں مرہم لگا دیتا ہوں۔ اس نے اپنی جیب سے مرہم نکال کر انایا کے پاؤں پر لگایا تو انایا بولی، آپ کا بہت بہت شکریہ، اس مشکل گھڑی میں اگر آپ مجھے نہ ملتے تو شاید میں خوف کے مارے مر ہی جاتی۔ کیا میں آپ کے بارے میں جان سکتی ہوں؟ جن ذات مسکرا کر بولا، میرا نام عازم ہے اور ہمارا پورا خاندان کئی سالوں سے اسی جنگل میں مقیم ہے۔ آپ کو یہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا تو میں یہیں رک گیا کہ واپسی پر کوئی جانور آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ انایا بولی، میں نے جنات کے بارے میں کئی غلط باتیں سن رکھی ہیں، مگر آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جنات شر پسند نہیں بلکہ نیک بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ ہیں۔ عازم اپنی تعریف سن کر مسکرایا اور بولا، جس طرح ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح جنات بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، بلکہ ان کی بھی کئی نسلیں اور کئی رنگ ہوتے ہیں۔ عازم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو انایا نے عازم کی بات سے اتفاق کیا۔ دن کی روشنی پھیلنے لگی تو انایا پریشان ہو گئی اور بولی، مجھے گھر واپس جانا ہے، میری کزنز میری راہ تک رہی ہوں گی۔ گھر میں میری 2 کزنز کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ میں رات بھر گھر سے باہر رہی ہوں، ورنہ نہ جانے وہ سب میرا کیا حال کریں۔ انایا نے اٹھتے ہوئے کہا مگر لڑکھڑا کر گرنے لگی تو جن زادے نے اسے تھام لیا اور بولا، پلیز سنبھل کر، دھوپ کی توانائی سے پاؤں کچھ بہتر ہو جائے گا تو میں آپ کو خود گھر چھوڑاؤں گا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے بڑے یقین کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ انایا خاموش ہو گئی۔ سب کے گھر سے جانے کے بعد زاہدہ اور ہانیہ نے سکون کا سانس لیا تھا۔ چلو پہلے ہم انایا کی خبر لینے کے لیے چلتے ہیں، ہانیہ نے کہا تو زاہدہ بولی، بدروحوں والی کوٹھی کے اندر جاتے ہوئے مجھے تو ڈر لگتا ہے، باہر سے ہی دیکھ کر آ جائیں گے۔ ہانیہ جھلا کر بولی، بے وقوف، دن کے وقت کوٹھی ویسے بھی بند ہوتی ہے، تم چلو تو صحیح، ہو سکتا ہے کہ وہ راستے میں ہی کہیں مل جائے۔ وہ دونوں گھر سے نکل کھڑی ہوئیں اور انایا کی تلاش میں جنگل کی طرف چل دیں۔
وہ پورے راستے دعا کرتی رہیں کہ جلد انایا انہیں مل جائے۔ انہوں نے جنگل میں قدم رکھا تو انایا کے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ وہ دونوں آواز کے تعاقب میں آگے بڑھیں تو جلد ہی انہیں انایا دکھائی دی۔ ان کے آنے پر جن ذات غائب ہو گیا تھا اور اس کے جاتے ہی انایا کے پاؤں کا درد بھی جاگ گیا تھا۔ شکر ہے کہ تم ہمیں مل گئی، ورنہ شاید ہم تمہارے غم میں دنیا سے رخصت ہو جاتے۔ انایا غصے سے بولی، باتیں مت بناؤ، میرے پاؤں میں شدید درد ہو رہا ہے۔ زاہدہ غصے سے بولی، الٹے کام کرو گی تو ایسا ہی انجام ہوگا۔ ہم دونوں نے تمہیں کتنا منع کیا تھا کہ مت رات کو باہر نکلو، مگر نہیں، تم نے تو خود بھی مرنا تھا اور ہمیں بھی بے موت مروانا تھا۔ انایا اپنے پاؤں کا درد بھول کر بولی، کیا سب کو معلوم ہو گیا ہے کہ میں کوٹھی میں گئی تھی؟ سب خیر تو ہے نا؟ ہانیہ اس کی پریشان صورت دیکھ کر بولی، انایا بے فکر رہو، سب خیریت ہے۔ ہم نے بڑی مشکل سے معاملہ سنبھالا ہے، یوں سمجھو کہ بال بال بچے ہیں۔ پھر اس نے زاہدہ کو سمجھایا اور بولی، یہ وقت ناراض ہونے کا نہیں ہے، انایا کو کسی طرح گھر لے کر جانا ہے، گھر جا کر سکون سے بات کریں گے۔ ان دونوں نے انایا کو سہارا دے کر اٹھایا۔ ہائے میں تو مر گئی، میرا پاؤں، میں گر رہی ہوں۔ انایا کی دہائیاں جاری تھیں۔ زاہدہ جل کر بولی، بہادر بنو، جیسے رات تم پر بہادر بننے کا بھوت سوار تھا، اپنے ساتھ ہماری بھی نیند خراب کی۔ ہانیہ کچھ نہ بولی، زاہدہ کو گھور کر رہ گئی، جو رات کو نہ سونے کی وجہ سے شدید چڑچڑی ہو رہی تھی۔ خیر بڑی مشکل سے وہ تینوں گھر پہنچی تو سب نے سکون کا سانس لیا۔ ہانیہ نے انایا کا منہ دھلوایا اور پھر اپنے ہاتھ سے ناشتہ کروایا۔ ناشتے کے بعد وہ دونوں اس کے آس پاس بیٹھ گئیں اور زاہدہ بولی، اب صاف صاف بتاؤ کہ آخر بدروحوں والی کوٹھی کی حقیقت کیا ہے؟ میں اس کے بارے میں جاننے کے لیے بے قرار ہوں۔ انایا نے تمہید باندھی اور بولی، تم دونوں نے میری مدد کی ہے، اس لیے میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتانا چاہتی ہوں، مگر یاد رکھنا کہ یہ بات ہم تینوں کے درمیان راز ہے۔ اس کے بعد انایا نے انہیں پوری بات بتا دی۔ ہانیہ اور زاہدہ حیرت سے منہ کھولے ساری باتیں سن رہی تھی۔ توبہ، ہم گاؤں کے لوگ کتنے بھولے بھالے اور سیدھے ہیں، اتنے سالوں سے بلا وجہ کوٹھی کی ان بدروحوں سے ڈرتے رہے جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ ہانیہ کے لہجے میں افسوس چھپا تھا۔ انایا ہنس پڑی، تم واقعی بہادر لڑکی ہو۔ زاہدہ نے انایا کی دل سے تعریف کی تو وہ اترا کر بولی، وہ تو میں ہوں۔ شام کو انایا کی ماما اور تائی جی انایا کا پاؤں دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ ہانیہ نے بہانہ بنا دیا، ہم تینوں کھیل رہی تھیں کہ انایا کا پاؤں مڑ گیا اور موچ آ گئی۔ تائی جی نے انہیں خوب ڈانٹا، 1000 بار سمجھایا ہے کہ انسانوں کی طرح کھیلا کرو، کس نے کہا ہے کہ بندروں کی طرح اچھلتی پھرو؟ اچھی بھلی بچی شہر سے گاؤں آئی تھی، مگر یوں پاؤں توڑوا کر واپس جاتی اچھی لگے گی کیا؟ میں ابھی پچھلی گلی سے بوا صدیقہ کو لے کر آتی ہوں، وہ 2 منٹ میں موچ نکال دے گی تو صبح تک انایا بیٹی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ ہانیہ اور زاہدہ کو ڈانٹ کر چلی گئی۔ بوا صدیقہ کا ہاتھ لگنے کی دیر تھی کہ واقعی انایا کو اپنے پاؤں کا درد جاتا محسوس ہوا تھا۔ ہانیہ اور زاہدہ نے اس کی خدمت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ انایا جان نچھاور کر دینے والی دوستوں کو پا کر بڑی خوش تھی۔ 2 دن بعد انایا اور اس کے گھر والوں کی واپسی کی ٹکٹ ہوئی تو وہ اداس ہو گئی، مگر واپس تو خیر جانا ہی تھا، پردیس میں آخر کب تک رکا جا سکتا ہے؟ انایا اداس دل لیے واپس لوٹ آئی تھی۔ اسے بار بار عازم کا خیال آ رہا تھا۔ وہ اسے ایک بار دیکھنا چاہتی تھی، مگر ہانیہ اور زاہدہ کے ساتھ جنگل جا کر وہ اس سے نہیں مل سکتی تھی، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر ان دونوں کو عازم کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ گھر واپس آنے کے بعد اس کی پرانی روٹین شروع ہو گئی تھی، مگر دل ہر وقت اداسی کی کیفیت میں رہتا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اسے عازم سے محبت ہو چکی ہے۔ وہ رات بھر جاگ کر اس کے بارے میں سوچتی رہتی۔ ایک دن بابا نے بتایا کہ ان کے دوست اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر گھر آنا چاہتے ہیں۔ ماما یہ سن کر بہت خوش ہوئیں اور ملازمہ کے ساتھ مل کر گھر کی صفائیوں میں لگ گئیں۔ انایا یہ سب دیکھ کر عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ اس نے کبھی بابا کے دوست کے بیٹے کو نہیں دیکھا تھا، نہ ہی وہ ان لوگوں کو جانتی تھی۔ وہ انکار کر دینا چاہتی تھی، مگر اس کی بھی ہمت نہیں تھی۔ انایا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ماما نے اسے اداس دیکھ کر پوچھ لیا۔ وہ نہ جانے کب سے انایا کو کھویا کھویا سا محسوس کر رہی تھی۔ جی ماما، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور آپ پلیز میرے بارے میں فکر مند نہ ہو۔ ماما نے کہا، میں جانتی ہوں بیٹا کہ تم رشتہ آنے پر اداس ہو، مگر کیا کر سکتے ہیں بیٹا، یہ مرحلہ ہر لڑکی کی زندگی میں آتا ہے۔
باپ کا گھر چھوڑ کر جانا ہر لڑکی کے لیے ہی ضروری ہے، یہی پوری دنیا کا دستور ہے میری جان۔ آج تک بڑے سے بڑے بادشاہ بھی اپنی بیٹی کو گھر میں نہیں رکھ سکے ہیں، ہم تو پھر معمولی انسان ہیں۔ ماما یہی سمجھ رہی تھیں کہ وہ اس گھر سے رخصت ہونے کا سوچ کر پریشان ہے۔ وہ اسے مزید سمجھانے لگی، پریشان ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، اور ویسے بھی ابھی تمہارا صرف رشتہ طے ہوگا، شادی تو میں 1 سال گزرنے سے پہلے نہیں کروں گی، تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے پوچھا تو انایا سر جھکا کر بولی، آپ کو جیسے مناسب لگے وہی کیجیے، مجھے آپ کے کسی فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہے ماما۔ اس نے ایک نیک اور فرما بردار بیٹی کی طرح سر جھکا کر اپنی رضامندی ظاہر کی تو ماما نے اسے گلے لگا لیا اور بولی، مجھے اپنی تربیت پر پورا بھروسہ تھا اور اپنی نیک بیٹی سے یہی امید تھی۔ اچھی بیٹیاں بالکل تمہاری طرح اپنے ہر فیصلے کا اختیار اپنے ماں باپ کو دیتی ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے اسے بہت سی دعائیں دیں۔ بابا کے دوست کی فیملی اسے اور ماما کو کچھ عجیب لگی تھی، ان کی حرکتیں کچھ مشکوک سی تھیں، مگر وہ لوگ بڑے بااخلاق تھے۔ اس کے علاوہ اتنے فراخ دل تھے کہ پہلی ملاقات میں ہی کئی نوٹوں کی گڈیاں انایا کے ہاتھ پر رکھ دیں۔ وہ تو حیران ہی رہ گئی۔ ان کے ٹھاٹ دیکھ کر ماما خود پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد بابا سے کہنے لگی، یہ کون لوگ تھے اور آج تک آپ کے دوست کی فیملی سے میں کیوں نہ مل سکی؟ بابا نے کہا، انایا کی ماں، تمہیں تو ہر بات میں ہی شک ہونے لگتا ہے کہ کہیں تمہارا ہینڈسم شوہر کسی طرح تمہیں دھوکہ تو نہیں دے رہا۔ میرا یہ دوست مجھے گاؤں میں کئی سالوں بعد ملا تھا، میرے بچپن کا دوست ہے۔ اس کا بیٹا جوان تھا اور میری بیٹی اب شادی کی عمر کو پہنچ رہی ہے، تو ہم دونوں نے سوچا کہ کیوں نہ اب سالوں پرانی دوستی کو رشتہ داری میں بدل لیا جائے۔ بابا نے بڑے مزے سے بتایا تو انایا نے سر جھکا لیا۔ کبھی کبھار اپنے پیاروں کو خوش دیکھنے کے لیے انسان کو کتنے دکھوں اور تکالیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ کاش عازم تم میری راہ میں آئے تھے تو میرا ہاتھ تھام کر منزل تک لے چلتے تو شاید آج میں بھی خوش ہوتی، وہ دل میں سوچ کر رہ گئی۔ آنکھوں میں آنسو آئے تو سر جھکا کر کمرے میں چلی گئی۔ بابا نے ماما کو منا لیا تھا اور اب شادی کی تاریخ رکھنے کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ جلد ہی دن طے ہوا اور شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ انایا کسی معجزے کی منتظر تھی کہ شاید عازم اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے آ جائے اور وہ اپنی محبت کو پالے، پھر وہ اپنے دل کو سمجھانے لگتی۔ اس دشمن جان نے نہ کوئی وعدہ کیا تھا اور نہ ہی ساتھ نبھانے کی قسمیں کھائی تھیں، تم پھر بھی اس کے ساتھ کی امید لیے بیٹھی ہو۔ وہ اپنی نئی زندگی میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے اسے بھول جانا چاہتی تھی، مگر جتنا وہ اس کے خیالات سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرتی، اتنا ہی اس کی یادیں آزمائش میں ڈال دیتی۔ ایک دن ہانیہ کا فون آیا تھا۔ وہ اس کا کھویا کھویا انداز دیکھ کر اس سے پوچھنے لگی، مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ تم اپنی شادی سے خوش نہیں ہو؟ ہانیہ کے اچانک پوچھنے پر انایا فوراً بولی، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں اپنی شادی سے بالکل خوش ہوں، بس گھر چھوڑنے کی وجہ سے دل تھوڑا اداس ہے۔ تم تو جانتی ہو کہ شادی کے بعد کتنی زیادہ ذمہ داریاں نبھانا پڑتی ہیں، اور سسرال والے شادی کے بعد کیسا رویہ رکھیں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس کی بات سن کر وہ اپنا سر پیٹ کر رہ گئی اور بولی، ان فضول باتوں کو سوچ کر اپنا وقت برباد نہ کرو، بلکہ شادی کی تیاریاں کرو، اور تمہارے دل میں جو بھی بات ہے سب مجھے سچ سچ بتا دو، کیونکہ تم شاید ساری دنیا سے جھوٹ بول سکتی ہو لیکن اپنی اس دوست سے نہیں۔ ہانیہ کے کہنے پر انایا لاجواب سی ہو گئی، اور اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی بہانہ بناتی، ہانیہ بولی، کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ دیکھو، اگر ایسی کوئی بات ہے تو مجھے صاف صاف بتا دو، میں آخری حد تک تمہاری مدد کرنے کی کوشش کروں گی۔ ہانیہ کے کہنے پر انایا بولی، کیا واقعی اب بھی ایسا ممکن ہے کہ وہ مجھے مل جائے؟ ہانیہ نے کہا، بالکل، جب انسان کی امید سچی اور لگن پکی ہو تو سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے۔ انایا کو اس کی بات سے بہت امید ملی اور وہ بولی، بات دراصل یہ ہے کہ جس رات میں جنگل میں پھنس گئی تھی وہاں مجھے عازم ملا تھا، مگر اسے میری بدقسمتی کہہ لو کہ اس کا تعلق انسانوں سے نہیں بلکہ جنات سے ہے۔ یہ کہنے کے بعد اس نے پوری کہانی اسے سنا دی۔ ہانیہ اس کی بات سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے تم نے ساری عمر عجیب و غریب کام کرنے کی قسم اٹھا رکھی ہے۔ پہلے بدروحوں والی کوٹھی میں جانے کا شوق چڑھا تھا اور اب ایک جن ذات کی محبت میں گرفتار ہو کر بیٹھی ہوئی ہو۔ مجھے تو لگتا ہے زاہدہ اور میں ایک دن تمہارا ساتھ دیتے دیتے ہی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اس نے غصے سے کہا تھا۔ انایا بے چارگی سے بولی،
بس کر دو، خدا کے لیے مجھے اتنا مت ڈانٹو، تم نے خود ہی کہا تھا کہ تم ہر صورت میرا ساتھ دو گی، اب اگر میرا ساتھ نہیں دینا چاہتی تو کم از کم مجھے برا بھلا بھی مت کہو، کیونکہ محبت میں کسی کا اختیار تھوڑی ہوتا ہے، تم کیا جانو محبت میں انسان دن رات کتنی اذیت میں گزارتا ہے۔ اس کی بات سن کر ہانیہ کو اس پر ترس آ گیا اور وہ بولی، اچھا بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ اس کے کہنے پر عنایا خوش ہو گئی اور بولی، کتنی اچھی ہو تم، میری دعا ہے کہ تمہارے جیسی دوست ہر لڑکی کو ملے۔ اس کی بات سن کر ہانیہ جھلا کر بولی، بس کر دو پلیز، میری تعریف بعد میں کرنا، پہلے اس مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کرو، جس کے بغیر تمہارا جینا مشکل ہو رہا ہے اس تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں اور تمہارا پیغام کس طرح دے سکتے ہیں۔ عنایا مسکرا کر بولی، میری پیاری دوست، تم ایسا کرنا کہ ایک بار جنگل میں چلی جانا اور وہاں پر عازم پکارنا، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری پکار سن کر وہاں پر آ جائے، اور پھر تم اسے میرا پیغام دے دینا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور ہر صورت اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ ہانیہ نے پوری بات سننے کے بعد اسے امید دلائی اور کہا، ٹھیک ہے، میں جلد ہی زاہدہ سے بات کر کے اسے اپنے ساتھ لے کر جنگل میں چلی جاؤں گی، مگر ایک بات یاد رکھنا کہ ہم رات کے وقت نہیں بلکہ دن کے وقت جنگل میں جائیں گے، کیونکہ ہم شہر کی بہادر اور بے خوف لڑکیاں نہیں بلکہ گاؤں کی معصوم بھولی بھالی بچیاں ہیں۔ ہانیہ نے ہنستے ہوئے کہا تو عنایا بولی، ٹھیک ہے، جیسے تمہیں مناسب لگے۔ کچھ دیر بعد ہانیہ نے خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا تو وہ خاصی پرسکون تھی، ساتھ ہی اسے ایک تجسس بھی تھا کہ نہ جانے عازم ان دونوں کو ملے گا یا نہیں۔ وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ جلد از جلد اس کا پیغام اس کے محبوب تک پہنچ جائے۔ دوسری طرف زاہدہ نے بڑی مشکل سے ہانیہ کی بات مانی اور اپنی دوست کی خاطر وہ ایک بار پھر ایک نئی آزمائش میں پڑ گئیں۔ ایک جن ذات سے بات کرنے کے لیے انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے اندر ہمت پیدا کی۔ عنایا کی دوستی نے انہیں ایک نئے امتحان میں ڈال دیا تھا۔ اس روز وہ عازم سے مل کر جنگل سے واپس آئیں تو بہت حیران اور خوش تھی۔ عنایا کا تھوڑی دیر بعد ہی فون آ گیا۔ وہ بے تابی سے پوچھنے لگی، کیا تمہاری ملاقات عازم سے ہو گئی ہے؟ وہ میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا بس اس رات اس نے محض مجھ سے ہمدردی کی تھی؟ ہانیہ بولی، ہاں، ہماری اس سے ملاقات ہو گئی ہے، لیکن پلیز اب میں جو کہنے جا رہی ہوں اسے ذرا غور سے سننا، اور مجھے امید ہے کہ حقیقت جان لینے کے بعد تمہارے سر سے محبت کا بھوت اتر جائے گا۔ عنایا گھبرا کر بولی، تم آخر کہنا کیا چاہتی ہو؟ پلیز جو بھی بات ہے جلدی سے بتا دو۔ کیا وہ مجھے پسند نہیں کرتا؟ کیا وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا؟ ہانیہ نے کہا، تم تو بہت سمجھدار ہو اور ساری بات خود ہی سمجھ گئی۔ اس نے صاف منع کر دیا ہے کہ وہ کسی انسان سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ اس کی عادت ہے کہ وہ جنگل میں آئے کسی بھی انسان کو دکھ اور تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ بس اسی ہمدردی کے ناطے اس نے تمہارا ساتھ دیا اور تم اس سے محبت کرنے لگی۔ وہ تم سے محبت نہیں کرتا اور نہ ہی شادی کرنا چاہتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تمہارے والدین جہاں تمہاری شادی کر رہے ہیں وہیں دل لگاؤ اور چپ چاپ شادی کر لو۔ عنایا رونے لگی اور بولی، کیا تم لوگ میرے لیے کوئی اچھی خبر نہیں لا سکتے تھے؟ ہانیہ بولی، میری بھولی بہن، ہم تمہیں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں دیکھ سکتے، بلکہ جو حقیقت تھی تمہیں سب سچ سچ بتا دیا۔ زاہدہ نے ہانیہ کو فون پکڑایا تو زاہدہ بولی، تمہیں تو ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم تمہارے کہنے پر جنگل میں گئے اور زندگی میں پہلی بار کسی جن ذات سے بات کی، ورنہ تم تو جانتی ہو کہ ہم دونوں کتنے ڈرپوک ہیں۔ عنایا نے فون بند کر دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس رات اسے بڑی گہری نیند آئی تھی۔ اگلی صبح جب وہ سو کر اٹھی تو کافی فریش تھی۔ اس نے دل ہی دل میں خود کو سمجھایا اور پختہ ارادہ کیا کہ میں جلد ہی عازم کو بھول جاؤں گی اور اپنی نئی زندگی میں مگن ہونے کی کوشش کروں گی۔ ایسا ضروری نہیں ہوتا کہ ہماری ہر خواہش پوری ہو۔ بعض خواہشات ہماری زندگی اور دل میں تشنگی پیدا کرنے کے لیے جنم دیتی ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا اثر ہماری زندگی سے زائل ہو جاتا ہے۔ عازم کی یاد بھی اسی طرح ایک دن میرا پیچھا چھوڑ دے گی اور میں خوش و خرم زندگی گزاروں گی۔ اس نے خود کو دلاسا دیا اور ماما کے ساتھ گھر کے کاموں اور شاپنگ میں مگن ہو گئی۔ ہر روز مارکیٹ کے چکر لگتے اور ڈھیروں ڈھیر سامان خریدا جاتا۔ ماما اور بابا اسے خوش دیکھ کر بہت مطمئن تھے۔ آخر کار وہ دن بھی آ پہنچا جب اسے دلہن بننا تھا۔ ساری تیاریاں مکمل تھیں اور اسے مہندی لگا کر لڑکیاں واپس گئی تھیں۔
کہ بابا کمرے میں داخل ہوئے اور بولے، بیٹا میں تم سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ عنایا بابا کا عجیب سا انداز دیکھ کر حیران ہو گئی اور بولی، جی بابا۔ بابا نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، دیکھو بیٹا، ہماری زندگی کے بعض فیصلے بہت عجیب لگتے ہیں، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے۔ میں تمہیں جو بات بتانے جا رہا ہوں اپنی ماں کو ہرگز نہ بتانا۔ میں نے جو بھی فیصلہ کیا ہے سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ تمہاری شادی انسانوں کے خاندان میں نہیں بلکہ جنات کے خاندان میں کر رہا ہوں۔ فہم دین جن ہی صحیح مگر میرے بچپن کا دوست ہے اور میں اسے بڑی اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں نے اپنا بچپن اس کے ساتھ کھیل کر گزارا ہے، مگر جوان ہونے کے بعد جب میں شہر نوکری کے سلسلے میں آ گیا تو ہمارا تعلق ختم ہو گیا، مگر اب جب میں گاؤں گیا تو ہماری دوستی پھر سے بحال ہو گئی اور ہم نے اس دوستی کو رشتہ داری میں بدلنے کی ٹھان لی اور اس طرح تمہارا رشتہ طے ہو گیا۔ اس بات کی ذمہ داری میں لیتا ہوں کہ تم ہمیشہ خوش رہو گی۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو تم مجھ سے کہہ سکتی ہو بیٹا۔ بابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار سے کہا تو اس نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں بابا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ آپ میرے بارے میں کوئی اچھا فیصلہ ہی کریں گے۔ مجھے آپ کا ہر فیصلہ دل و جان سے قبول ہے۔ بابا خوش ہو کر بولے، مجھے تم سے یہی امید تھی بیٹا۔ شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ عنایا کے سسرال والوں کو دیکھ کر تمام رشتہ دار حیران رہ گئے تھے، کیونکہ ان کے لباس اور زیور اتنے قیمتی تھے کہ کسی نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے تھے۔ انہوں نے عنایا کو بھی سونے میں تول کر رکھ دیا تھا۔ اس کے لیے اتنے اعلیٰ زیورات اور لباس لائے گئے تھے کہ دیکھنے والی ہر آنکھ حیران رہ گئی۔ عنایا دلہن بنی گھونگھٹ ڈالے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ تمام معاملات سے بے خبر تھی اور دل ہی دل میں اپنی اچھی زندگی کے لیے دعا کر رہی تھی۔ دل کے کسی کونے میں عازم کا نام بھی جگمگا رہا تھا۔ یہ سچ تھا کہ وہ حالات کو قبول کر چکی تھی، مگر یہ بھی سچ تھا کہ اس کے دل سے عازم کی محبت ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ رخصت ہونے کے بعد اپنے شوہر کے گھر آ گئی اور اب حجلہ عروسی میں بیٹھی اپنے سرتاج کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے کمرے کو تازہ پھولوں سے نہایت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ پھولوں کی خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی جو بڑا دل فریب ماحول پیدا کر رہی تھی۔ جب عازم کمرے میں داخل ہوا تو اس کے قدموں کی چاپ سن کر عنایا مزید سمٹ کر بیٹھ گئی۔ وہ اس کے قریب آیا اور سلام کر کے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ عنایا کو یہ آواز جانی پہچانی لگی تھی۔ وہ اس کی آواز کو بخوبی پہچان چکی تھی، مگر اپنا وہم سمجھتے ہوئے وہ خود کو جھٹلانے لگی۔ امید ہے آپ کو یہ سرپرائز پسند آیا ہوگا۔ عازم نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور بڑی دلچسپی اور محبت سے اس کا حیران پریشان چہرہ دیکھنے لگا۔ عنایا اپنے سامنے عازم کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ کیا میں خواب دیکھ رہی ہوں؟ عنایا نے کہا تو عازم ہنس پڑا۔ یہ خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ عازم نے اس کے نازک سے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور پھر اسے اپنی محبت کی پہلی نشانی تحفے میں دی۔ عنایا اس پیاری سی انگوٹھی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی جسے عازم نے اب اس کی انگلی میں ڈال دیا تھا۔ تو در حقیقت آپ ہی بابا کے بچپن کے دوست کے بیٹے ہیں، عنایا نے خوشگوار انداز میں کہا تو عازم نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ ہانیہ اور زاہدہ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ عازم سنبھل کر بولا، انہوں نے میرے کہنے پر جھوٹ بولا تھا کیونکہ میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ تم پلیز اپنی دوستوں سے ناراض مت ہونا کیونکہ میں نے زبردستی اپنی بات منوائی، ورنہ وہ سرپرائز خراب کرنے کے لیے تیار تھیں۔ عنایا نے منہ بنایا اور بولی، اور جو میں اتنی تڑپی ہوں اس کا کیا؟ عازم نے اسے گلے لگایا اور بولا، وہ سب تمہاری محبت کا ایک حصہ تھا۔ تمہاری تڑپ نے مجھے تمہارا دیوانہ بنا دیا۔ اگر تمہیں پہلے معلوم ہو جاتا کہ تمہاری شادی کسی اور سے نہیں بلکہ مجھ سے ہو رہی ہے تو اس وقت تمہارے چہرے پر جو خوشی بھرے پھول کھل رہے ہیں وہ میں بھلا کیسے دیکھتا؟ عازم نے اسے خود میں سمو لیا۔ عنایا شرمائی تو اس کا حسن دو چند ہو گیا۔ اپنی محبت کو پا لینے کے بعد عنایا بہت خوش تھی۔ اپنا من پسند جیون ساتھی ملا تو زندگی کا انداز ہی بدل گیا۔ 1 سال بعد ماما کو معلوم ہوا کہ عنایا کی شادی کسی انسان سے نہیں بلکہ جن ذات سے ہوئی ہے۔ اس حقیقت کو جان لینے کے بعد انہیں گہرا صدمہ پہنچا اور وہ اسی وقت عازم کے پاس گئیں اور بولی، ابھی اور اسی وقت میری بیٹی کو طلاق دو، میں اسے ایک لمحہ بھی تمہارے ساتھ نہیں چھوڑ سکتی۔ مجھے تم سے نفرت محسوس ہو رہی ہے کہ تمہارا تعلق ہم سے نہیں بلکہ جنات کی قوم سے ہے۔ عازم حیران پریشان کھڑا رہ گیا اور پھر بولا، میں اسے چھوڑنے کے لیے تیار ہوں،
لیکن اگر یہ الفاظ انایا مجھے کہے گی تبھی میں اسے چھوڑوں گا۔ ماما اسی وقت انایا کے کمرے میں گئیں اور اسے بولی، تم نے اور تمہارے باپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ تم اچھی طرح جانتی تھی کہ میں کبھی اس رشتے پر راضی نہیں ہوں گی، اسی لیے مجھے بے خبر رکھا۔ تم ابھی اور اسی وقت اپنے شوہر سے کہو کہ تمہیں چھوڑ دے، ورنہ تم بھول جانا کہ کوئی تمہاری ماں بھی ہے۔ انایا ایک دم بستر سے اٹھی اور اپنی ماں کے گلے لگتے ہوئے بولی، بس کر دے امی، بابا نے صرف میری خوشی کی خاطر آپ سے یہ بات چھپائی تھی۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں اب عازم کے ساتھ نہ رہوں تو ٹھیک ہے، مجھے آپ کی بات منظور ہے اور میں آپ کی خواہش کا احترام کرتی ہوں، لیکن آپ سمجھ سکتی ہیں کہ میرے دل پر کیا گزرے گی جب میرا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی اپنے باپ سے محروم ہو جائے گا۔ میرا یہ قصور ہے کہ میں نے ایک جن ذات سے شادی کی ہے، مگر کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ اس ننھے بچے کا کیا قصور؟ انایا کی بات سن کر ماما کا سر شرم سے جھک گیا اور وہ بولی، تم ٹھیک کہتی ہو بیٹا، میں شاید کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں۔ میری ناراضگی تم سے اور تمہارے بابا سے ضرور ہے، مگر اس ساری کہانی میں آنے والے بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، اور ہمیں اس کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کی راہوں میں کانٹے نہیں بچھانے چاہیے۔ اگر تم اپنے گھر میں خوش ہو تو آج میں اپنے ہر اعتراض کو ختم کرتی ہوں۔ میرے لیے تمہاری خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے بیٹا۔ تمہارے بابا سے بس ذرا سا گلا تھا کہ انہوں نے مجھے اعتماد میں لینا مناسب نہیں سمجھا۔ اگر میں ہانیہ اور زاہدہ کی باتیں نہ سن لیتی تو شاید ہمیشہ بے خبر رہتی کہ میرا داماد ایک جن زاد ہے۔ اگر مجھے پہلے معلوم ہو جاتا تو شاید میں تمہاری شادی کبھی یہاں نہیں کرتی اور آج تم اتنی خوش بھی نہ ہوتی۔ شاید جو ہوتا ہے ہماری بھلائی کے لیے ہی ہوتا ہے۔ ماما نے کہا تو عازم اور انایا نے مسکرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت کا جہان آباد تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔